السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم. بلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ ہر سال کی طرح امسال بھی بچوں نے شب برات کا احتشام کیا، احترام کیا، اس کی آمد کا استقبال کیا. سبحان اللہ سبحان اور لوگوں کو اس کے فیضان میں شامل و شریک ہونے کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا. بے شک سو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے اور وہی بڑائی کا حق رکھتا ہے. حق ہے بے شک، پھر جس کو وہ بڑا کر دے کرم ہے بے شک. اس کی دی ہوئی بڑائی کا انکار کرنا کفر ہے. تسلیم کرنا عین ایمان ہے. بے شک بے شک. جب وہ خود کسی بات کا کلیم کرے یا اس کا رب اس کی بات کا کلیم کرے تو مومن کے لیے دوہری خوشی ہوتی. بے شک بے شک. یہ شب جو ہے شب برات، نبی کونین سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث متواتر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 شعبان کی شب آج والی گھر سے کہیں دور تھی. ایسا ہوتا نہیں تھا. خاص طور سے حضرت عائشہ جو تھی ان کو علم ہوتا تھا کہ حضور کہاں گئے. جی لیکن یہ ایسی شب تھی جس میں وہ بھی آگاہ نہیں تھے. حضور اکرم کہاں تشریف لے گئے. کیا بات ہے. تو طبیعت میں اضطراب و بے چینی اور بے قراری وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ان سے رہا نہ گیا اور خود اٹھ کے باہر نکل آئیں حجرے سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش. جی جی. تو انہوں نے دیکھا کہ حضور جنت البقیع سے لگے ہوئے ایک مقام پر عبادت میں مصروف ہے. انہیں انشراح
قلب ہوا. جی جی فرماتی ہیں کہ میں وہاں پہنچی تو آپ علیہ السلام محو دعا تھے. میں خاموش ہو کر بیٹھ گئی. میں نے کہا میں بھی اس دعا میں شریک ہو جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سو میں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے حضور کے پیچھے. یہاں تک کہ حضور کریم علیہ السلام نے جو مانگا مجھے یاد ہے. حضور نے اپنی امت کے لیے اللہ تعالی سے دونوں جہان میں دنیا اور آخرت میں فلاح کی دعا فرمائی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جی 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 حضور کی دعا ہوئی تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کمال خشوع و خضوع کے ساتھ اس دعا میں شامل تھی. سبحان اللہ سبحان. تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ آج کی رات کو نفل پڑھنا یا اللہ کے سامنے رونا یا اپنی کوئی بات اللہ کے حضور پیش کرنا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. جی 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 بلکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وآلہ وسلم نے کیا بے شک بے شک. اور اپنی امت کو رغبت دلائی ہے کہ ایسی کسی بھی شب یا دن میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں, اپنے گناہوں پر شرمندگی ظاہر کریں اور اپنے لیے حسنات طلب کریں. ایسا واہ واہ. یہ حدیث شریف متواتر کتب حدیث میں ملے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سے زیادہ اپنی امت پر کوئی مہربان نہیں, کوئی نہیں, بے شک بے شک. کوئی مہربان نہیں. حضور رأفت و رحمت دونوں خزانے اللہ نے عطا کیے. فرمایا دونوں میری امت کے لیے. واہ 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 کیا بات ہے. جی تو حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی رات بھی آپ نے سو کر, یا ویسے بھی آپ کہاں سوتے تھے, گھنٹہ 2 گھنٹہ آنکھ لگ گئی تو تہجد ادا کر لیتے تھے. تو سرکار مدینہ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی. سو اب جو مسلمان یہ کرتے ہیں تو عین سنت کے مطابق کرتے ہیں. ان کے اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام ہوتا ہے. نفل نمازیں خواتین پڑھتی ہیں, جی جی بچے پڑھتے ہیں, جوانوں بزرگ پڑھتے ہیں. تو جو پڑھتے ہیں وہ بڑھتے ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. جو پڑھتے ہیں وہ بڑھتے ہیں. وہ بڑھتے ہیں. اللہ آپ کے درجات بڑھائے آمین. اور بلند کرے. اس محفل میں آپ کی تشریف آوری کا فقط ایک سبب ہے, وہ یہ ہے کہ آپ یہ بات جان لیں کہ آج کی شب نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے اعمال ترتیب کیے, جی جی کیا عطا کیا, کیسے عطا کیا, کس طرح سے ادا کیا. تو اس بات کو جاننے کے لیے اور حضور کا ذکر سننے کے لیے واہ واہ واہ. میں تو ساری باتیں ایک طرف رکھتا ہوں, جی 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 سارا فلسفہ ایک طرف, جی جی جی. ذات مصطفیٰ ایک طرف, حق ہے بے شک. سارے فلاسفے ایک طرف ہیں, پیارے مصطفیٰ ایک طرف ہیں. ہمارے اسٹیج پر حضرت مولانا حسان قادری صاحب, یا آپ کا اسم گرامی میں بھول رہا ہوں, نثار القادری. نثار,
माफ़ करिएगा, निसार कादरी साहब वो नकीब इजलास होते हैं, नकाबत का फ़र्ज़ अदा करते हैं और वाकई हक़ अदा करते हैं। जज़ाकल्लाह। जिस जज्बे से वो आपको सुनने पर आमादा करते हैं, उससे ज़्यादा जज्बे पर वो अपने खतीब को कहने पर आमादा करते हैं। लेकिन मेरे मुताल्लिक़ जो कुछ उन्होंने फरमाया और कहा है, ये उनका हुस्न ज़न है, हुस्न गुमान है। करम मंदानम के मनानम, अल्लाह। मुझे पता है मैं क्या हूँ। जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह। अल्लाह ताला ये सलीका कायम रखे और इससे फ़रोग़ दे, आमीन। ताकि मुसलमानों की महफिलों में जो हुजूर से निस्बत रखती हैं। मैंने एक बुज़ुर्ग को सुना, वो महफिल मिलाद में तशरीफ़ लाए थे अपनी पीराना साली कमज़ोरी के बाद भी। तो किसी के दरियाफ्त करने पर उन्होंने ये कहा कि नमाज के लिए जाता हूँ तो थक जाता हूँ, नमाज के लिए जी जी जाता हूँ तो थक जाता हूँ, लेकिन जब ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल होती है तो मेरी थकान दूर हो जाती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो इसलिए नमाज पढ़ता हूँ कि हुजूर ने पढ़ी है, बस, और कोई मसला नहीं। हुजूर की एक अदा है जिसकी मैं नकल करता हूँ। मुझे हुजूर से इतना लगाव है जितना लगाव किसी भी शय से बेशक बेशक नहीं है। वाह ये जो ईमान है ना, इस तरह का ईमान, ये दर्जाए अव्वल का ईमान है। बेशक बेशक। कैसा ईमान है? दर्जाए अव्वला का ईमान है। इस ईमान को खास तरीके से अल्लाह ताला ने तहफ़्फ़ुज़ किया, हिफाजत फरमाई। हुजूर अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, हुजूर के गुलाम, कलमा गोयाने मुस्तफ़ा, पूरी दुनिया में चले जाओ एक ही जज्बा सबके वहाँ है। क्या बात है। कौन सा जज्बा? हुजूर, हुजूर की मोहब्बत। हुजूर। ओहो, अल्हम्दुलिल्लाह, रबीउन नूर शरीफ का महीना आता है तो हुजूर की महफिलों से पूरी दुनिया भर जाती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर जगह आका करीम का मीलाद और हुजूर का जिक्र मुबारक बेशक शुरू हो जाता है। तो समझते क्या होता है? ये जो हुजूर का जिक्र होता है ना, ये तुम्हारी ताकत बढ़ा देता है। बेशक बेशक, तुम्हारी ताकत बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। तुम्हारे ईमान को, हमारे ईमान को और कवी कर देता है। बेशक बेशक। जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कवी करता, हमें मजबूती अता करता है। हुजूर का तज़किरा, हुजूर का जिक्र करते रहना। बाज़ लोग इसमें यह कहते हैं कि वो तो ठीक है कि आप हुजूर का जिक्र करें, लेकिन हुजूर की सीरत को ज़्यादा कहें बेशक बेशक, कि हुजूर ने ज़िंदगी कैसे गुजारी। ठीक है, ऐसा कहते हैं लोग। बाज़ आप सुनेंगे, आपके आसपास ऐसे लोग मिलेंगे जो कहते हैं ये सब खुराफात करके क्या फ़ायदा। हाँ? तो ये खुराफात किसे कहते हैं? जिसे समझते हैं जी 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 जी। ये खुराफात। और जो ये समझता है कि ये खुराफात नहीं, असले मकाफात अमल है, वाह वाह वाह, क्या बात है। तो उनकी बातें सुन के तबस्सुम करके गुजर जाता है। बेशक बेशक। तुम जिसे खुराफात और खराबात कहते हो ना,
یہی میری دربار مصطفیٰ میں پہچان ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔ جب کہا جاتا سرکار غلاموں نے ایسا طریقہ رکھا تو الحمدللہ علی احسانہ ہمارے سلسلے کے ان بچوں نے جن کا تعلق اسی علاقے سے ہے، جی جی جی، یہ جو کئی محلوں کا ایک جڑاؤ ہے، ندی ناکا کہتے ہیں اس جی کو۔ جی جی، اسی میں فرید باغ ہے، اسی میں نذیر کمپاؤنڈ ہے، اسی میں اور بھی جی جی، محلے شامل ہیں۔ تو یہ سب امین آباد کے ماتحت آتے ہیں، سب امین آباد ہے، اس میں جزوی ٹکڑے الگ الگ ہیں، لیکن سب میں ایک قدر مشترک ہے۔ سارے لوگ کیا ذکر مصطفیٰ ہو اور ان سے کہو کہ تم بھی اس ذکر میں شامل ہو، تو یہ کہتے ہیں ہم نہیں، ہمارے ساتھ جتنے مسلمان ہیں سبحان اللہ، ہم ان کے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، تو تشریف لائے حضور کی۔ سبحان اللہ، واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، خدامان سلسلے اشرفیہ، نوجوانان ندی ناکا، حضور امیر الذاکرین۔ تو میرے ان بچوں کے علاوہ جو یہاں ہیں، بارکیہ کمپاؤنڈ، نذیر کمپاؤنڈ، فرید باغ، ندی ناکا، ان بچوں کے علاوہ پورے شہر میں کوئی ایسا گروپ نہیں ہے جو حضور کا میلاد ایسے والہانہ انداز میں کرتا ہو۔ مولانا نثار صاحب خطیب ہو کر کے آتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، ان کا اپنا یہ بیان ہے کہ مجھے یہ محفلیں شاد آباد رکھتی، الحمدللہ، جی جی، میری زندگی کی ضمانت ہوتی، بے شک، اور میں حضور کے ذکر سے فیض پاتا ہوں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، تو سرکار مدینہ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پورے بھیونڈی میں نہیں ہو سکتا۔ بالکل بالکل، جو چاہیں تو ہو سکتا ہے۔ بولیے، نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا، پھر ہوتا کیوں نہیں؟ چاہتے نہیں۔ اور ہمارے بچے آپ سے الگ ہو گئے، جی 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 جی، ہمارے بچوں نے آپ کی طرح وقت نہیں کاٹا، نہ، واہ واہ، پہلی تاریخ سے ان کا سلسلہ شروع ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک بچے کو دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ جی جی جی، وہ کہتا بھی ہے کہ مجھے ایک موقع اور دو، نہیں دیا جاتا، موقع ہے ہی نہیں۔ جی جی جی، 30 کی 30 راتیں پہلے دن بک ہو جاتی۔ یہ کون سے مالدار ہیں؟ جی 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 جی، کہاں ان کے پاس بڑے کارخانے ہیں؟ کہاں ان کے پاس بڑی آمدنی ہے؟ تو ڈوب مرے وہ لوگ جو اپنی بادشاہت بتاتے ہیں، میں اتنا دھنی ہوں، جی 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 جی، میرے پاس 500 لوگ ہیں، 1000، میں یار تمہارے پاس دنیا، جی جی جی، لعنت ہے اس پر جو حضور کے کام نہیں، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، واہ واہ، سبحان اللہ، بالکل، جو حضور کے کام نہیں آئی، لعنت اس دنیا پر ہے۔ واہ واہ، تو ندی ناکا کے بچوں کو یہ بات کہاں سے پیدا ہوئی؟ کہاں سے سن سن کر انہوں نے یہ سیکھا؟ کسی اسکول سے نہیں، کسی کالج سے نہیں، پھر تو کہاں سے سیکھا؟ تقریر کرنے والوں کی تقریریں، واز کرنے والوں کے مواعظ، یہ انہیں ترغیب دیتے ہیں۔ وہ جسم کے کان سے نہیں سنتے، دل کے کان سے کیا سنتے۔ بات ہے، سبحان اللہ، تو میں اپنے بچوں کی تعریف ہو توصیف کرتا ہوں، اور اللہ کریم کا شکر کرتا ہوں کہ شہر کی 10 سے 15 لاکھ آبادی میں نہ جانے کتنے پیرانے سلسلہ آتے اور جاتے ہیں، جی جی جی، رہتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، دعا تعویذ گھنٹا پلیتا کرتے نکل جاتے ہیں،
لیکن کسی بھی پیر کو یہ توفیق نہیں عطا ہوئی کہ اس کے وابستگان کہیں ذکر مصطفیٰ کی محفل سجا کے بیٹھے. جی جی جی. اور صلاح عام ہے ہر ایک کے لیے، کوئی قید نہیں کہ آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو. جی جی. نہ کوئی جگہ پوچھتا ہے نہ عقیدہ پوچھتا ہے. دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، جو بھی ہو، حضور کی محفل میں آئے ہو، ہم دھگائیں گے نہیں. کیا بات ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ محبت کا سلسلہ ہے نا، یہ آخرت کی کھیتی ہے. بے شک بے شک. یہ بچے نہیں سمجھ رہے ہیں ابھی، لیکن جب یہ دنیا سے جا چکے ہوں گے اور اپنے نامہ اعمال میں اس کا انشراح دیکھیں گے، جب فرشتے کہتے ہوں گے یہ سب ہیں ذاکران مصطفیٰ، کیا بات ہے. سبحان اللہ. یہ سب ہیں میلاد خان مصطفیٰ، یہ حضور کے ذکر گزار ہیں، تو اللہ کریم فرمائے گا انشاءاللہ. میرا ایمان ہے یہ کہ اللہ کریم اپنی بارگاہ سے فرمائے گا یہ ہمارے بھی محبوب ہیں. کیا سبحان اللہ. ہمیں بھی ان سے محبت ہے، حق ہے، کیونکہ ان کو میرے نبی سے محبت تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں، اتنا بڑا اجتماع پچھلے 30 سال سے یہ لڑکے کرتے ہیں. جی جی جی. کرتے ہیں. جی جی جی. کبھی چندے کی اپیل کی ہے؟ نہیں. بولیے آپ لوگ. کہیں گئے لے کے جھولی، چادر، نہیں. پاوتی، رسید کچھ لے کے گئے؟ نہیں لے کے. کیوں؟ حضور کے ذکر کے لیے چندہ نہیں مانگ سکتے ہو؟ تو کہتے ہیں ہمیں شرم آتی. اللہ اللہ. ہم سال بھر حضور کے نام سے کھاتے ہیں، تو ایک دن کیا ہم حضور کے نام سے قربان نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. ہمیں آپ کی دولت نہیں چاہیے. آپ 3 دو گے اور 300 پکارو گے، آئے ہے تو وہ مسئلہ چاہیے ہی نہیں جہاں آپ کو پکارنا پڑے. یا کبھی آپ اپنی جیب ٹٹول کر آئیں کہ بھیا چل رہے ہو جلسے میں، دھیان رکھو مولانا صاحب مانگیں گے ضرور. تو یہاں کبھی مانگا نہیں جاتا، نہیں گیا ہے، عطا کیا گیا، دیا گیا ہے، لیا نہیں گیا ہے. یہ دینے والی جگہ ہے، لینے والی جگہ نہیں ہے. نہیں ہے. ایسی کوئی اور محفل کہیں دکھتی ہے؟ بتاؤ. ایسی کوئی محفل جس میں اتنا بڑا اجتماع ہو ماشاء اللہ اور وہ بغیر چندے کے ہو جائے؟ پچھلے 30-32 سالوں سے یہ ہو رہا ہے. جی 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 جی. سیٹ ساہوکار بھی آتے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، وہ آ کے سنتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ بات جو کہی جا رہی ہے، کون کہہ رہا ہے یہ بحث نہیں ہے. جی 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 جی. کیا کہہ رہا ہے یہ بحث ہے. یہ بحث. واہ واہ. تو الحمدللہ اللہ اس کے رسول کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے بچوں کی ایسی تربیت فرمائی ہے کہ ان کی زبان طلب کسی کے سامنے نہیں کھلتی. نئے سیٹ ساہوکار بیٹھے ہیں، انہیں کیا ہے 2-5 ہزار روپیہ ان کا دینا آسان ہے. تو یہ عمران خان 5,000 دیں گے تو 5 بار ان کا نعرہ لگے گا. نہیں لگے گا تو اگلی بار نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ طارق فاروقی بیٹھے ہیں، ان کو بھی تو یہ ہوگا نا میرا نعرہ کیوں نہیں لگا. تو ہمارے وہاں کا فلسفہ یہ ہے جتنے آئے ہیں سب زندہ باد. جی جی. سب کا مقام زندہ باد، سب کی حیثیت زندہ باد. آج میری طبیعت جیسا میں نے بچوں سے کہا تھا کہ ٹھیک نہیں ہے، تو مجھ سے تقریر جیسی ہونی چاہیے جی 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 وہ میں کر نہیں پا رہا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں، مجھے خود احساس ہے، لیکن ہمیشہ آپ نے سنا ہے تو آج بھی تھوڑا سا دل رکھ لیجئے گا. جی جی جی. ہاں
دل تھوڑا رکھ لیجئے گا جی 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 کہ میں آپ کو کیا کچھ عرض کر رہا ہوں. قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ رحمان میں یہ فرمایا کیا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنت. واہ واہ سبحان اللہ. اس کا معنی کیا ہوا، ترجمہ اور مطلب کیا ہوا؟ اے لوگوں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، کھڑے ہونے سے ڈرا کہ اس کے اندر ہمت نہیں ہے، اس کے لیے 2 جنتیں. واہ 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 واہ. اس کے لیے 2 جنتیں، 2 جنتیں ہیں. واہ بھائی، کسی کو جنت کا ٹکڑا مل جائے تو اس پر وہ ناز کرتا ہے. چجائے کی 2 جنتیں عطا ہو جائیں تو کتنی بڑی شان ہے. کس کی؟ وہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا کہ مجھے اس کے سامنے کھڑا نہیں رہا جا نہ کرو. کیوں؟ میرے پاس جواب نہیں، میرے پاس جواب نہیں ہے، تو میں کیا منہ لے کے کھڑا ہوں؟ اپنے رب کے لیے بتانے کا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کون سی نماز ادا کی، کتنا صدقہ دیا ہے، کتنی زکوٰۃ دی ہے. جتنا میں نے دیا ہے اس سے زیادہ میرا بیان ہوا کہ فلاں صاحب نے اتنی زکوٰۃ دی، اتنا صدقہ کیا، اتنی خیرات کی. ہوتا کہ نہیں؟ ہمارے آپ کے سماج میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی جی جی. مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے یہ فلاں صاحب ہیں، انہوں نے مسجد حاضہ میں تعمیر کے لیے 5,000 روپے دیے. واہ واہ سبحان اللہ. تو لوگ اس صاحب کو دیکھتے ہیں سر اٹھا اٹھا کر کے، یہ کون صاحب ہیں؟ اور وہ صاحب اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ دیکھا میرے مخالفین بھی سر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. جی جی جی. یہ دنیا ہے، ایسے ہی دنیا چلتی. اللہ والے تو چاہتے ہیں کہ کچھ ظاہر ہی نہ ہو. کیا بات ہے. اللہ والے تو یہ چاہتے ہیں کچھ ظاہر نہ ہو، اور جو ظاہر ہو وہ ہمارا نہیں ہے. جو ظاہر ہو گیا وہ ہمارا نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہم تو رب قدیر کو دے رہے ہیں، وہ جو چھپا چھپا کے دیتا ہے، دکھا دکھا کے نہیں دیتا، چھپا چھپا کے دیتا ہے، کثرت سے دیتا ہے، تو کہیں ڈھول نہیں بجتا. آپ سنیں گے ہمارے سماج میں کوئی شخص کامیاب ہوا، پیسے والا ہو گیا، دولت مند ہو گیا، تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ دیکھا عمران خان، وہ جو ولی خان کا لڑکا تھا، کیا دماغ پایا ہے. سب بھیا دماغ کا کھیل ہے، آج پیسوں میں کھیل رہا. طارق فاروقی کو دیکھا، پیسہ آگے پیچھے چلتا ہے، ایسی محنت کی. محنت سے کچھ نہیں ہوتا. میں نہیں یہ کہتا ہوں کہ محنت سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا ہے. جی جی جی. بھروسے سے کچھ نہیں ہوتا، محنت پر. میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اسی ندی ناکے پر بے شمار لوگوں کو کہ وہ گلے میں پٹا ڈال کے حمالی کرتے تھے، گاڑیوں پر رکھ کر کے سامان لوم کارخانے کا یہاں سے وہاں پہنچانا. یہ ان کا معاش تھا. اس سے زیادہ محنت کس میں تھی؟ بولیے. آگے کھینچتا تھا ایک، پیچھے ایک اس کو دھکا دیتا تھا، دونوں ہی ٹوٹ جاتے تھے. چلتے چلتے کھینچتے کھینچتے ڈھوتے ڈھوتے. تو اگر محنت سب کچھ دے دیتی
تو ان کو بھی تو ملنا چاہیے تھا. محنت دیتی ہے لیکن اصل اللہ کا فضل ہوتا، بے شک بے شک. اصل اللہ کی عطا ہوتی، اصل اللہ کا کرم ہوتا. کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں. واہ واہ واہ. کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں. واہ واہ واہ. تو وہاں سے تو کریمی مائل ہے. یکا یک ہمارے حالات اچھے ہو جاتے پھر یکا یک خراب ہو جاتے. جی جی. کبھی وہ وقت ہوتا جو ہمارا توتی بولتا، ہم نکلتے ہیں تو دنیا ہمارے پیچھے تاکتی تاڑتی ہے، نکلا کہاں جا رہا. پھر ایسا بھی وقت آتا کہ آپ نکلتے ہیں تو کوئی نوٹس بھی نہیں لیتا. جی جی جی. کون صاحب ہیں، کہاں جا رہے ہوں گے، کوئی جا رہے ہوں گے. یہ ہوتا ہے. تو اپنی عقل کو کہنا، اپنی دانائی کو کہنا کہ اس کے سبب میں صاحب مال ہوا ہوں، یہ نادانی ہے. جی جی جی. یہ نادانی ہے. اس کو عقل مندی اور دانائی دونوں نہیں کہتے. ٹھیک ہے. جی جی جی. تو اصل فضل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. وہ جو اب کریمی سے دیتا آپ کو، بے اختیار دے دیتا ہے، بغیر سبب کے عطا کر دیتا ہے. ایسا آقا ہے تو کیا چہرے پہچان کے تھوڑی دیتا. جی جی جی. بے شک. چہرے پہچان کے نہیں دیتا. اس کی عطا کے لیے سب عام ہے. کیا بات ہے. سلائے عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے. نکتہ شناس اس بات کو سمجھتے ہیں. جی جی جی. دانا و بینا اس کو سمجھتے ہیں. تو فرمایا کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. یہ ڈرا کیا ہے اسی کو سمجھ لو. جی جی جی. تو ساری تقریر کا حاصل اور نچوڑ سامنے آئے گا. جی جی جی. اللہ کریم سے ڈرنا. اب یہاں بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کریم کیا ڈرنے والی ذات ہے، ڈرانے والی؟ اس کا چہرہ بہت بڑا اور بھیانک ہے. معاذ اللہ. نہیں، یہ سب نہیں. پھر اس سے کیوں ڈراتے ہو؟ تو صوفیہ اکرام نے بتایا کہ اس سے ڈرنے کی وجہ کیا ہے معلوم؟ کیا؟ ناراض نہ ہو جائے. کیا بات ہے. ناراض نہ ہو جائے. ناراض نہ ہو جائے. ہماری کوئی بات اسے ناراض نہ ہو جائے، بری نہ لگ جائے. ٹھیک ہے. ایک شخص کے دروازے پر کوئی آدمی آیا اور اس نے سوال کیا. وہ بڑا رئیس تھا جس کے دروازے پہ آیا تھا. لیکن ہر رئیس فیاض بھی ہوگا یہ ضروری نہیں ہے. تو سوال کرنے والے سوال کیا تو اس دھنی نے کہا کہ یہ حرام کاری بند کرو. یہاں کھڑے ہو گئے، وہاں کھڑے ہو گئے، سب یہ حرام میں پیسے رکھے ہیں کیا؟ تمہارے لیے کمائے ہیں. دن رات ہم لوم چلواتے ہیں، اپنے آپ کو لوم بنا لیے ہیں اسی کے پیچھے. تو تم کو کہاں سے دے دیں گے؟ روز کھڑے رہتے ہو آ کر کے. وہ تو بیچارہ امیدوار تھا کچھ ملے گا. جی جی. تو اس کو تو ڈانٹ ڈپٹ ملی، نکال لیا، چلو. اور اس کی بیوی نے کہا تھا ایسے نہ کرو. کہا چپ رہ، تو بھی جا. جی جی جی. اسی کے پیچھے جا. فقیرنی ہو گیا. وہ خاتون اپنے گھر آ گئی، اس کو طلاق ہو گیا. وہ گھر آ کے بیٹھی تھی کہ کچھ دن گزرا تو اس کو کسی نے رشتہ بھیجا اپنے ساتھ شادی کرنے کا. تو وہ کچھ
تأمل کے بعد، اس کو تجربہ اچھا نہیں تھا شادی کا، لیکن وہ آمادہ ہو گئی کہ ٹھیک ہے شادی کر لیجیے۔ شادی ہو گئی، وہ خاتون چلی گئی اپنے خاوند کے گھر، شوہر کے گھر۔ کچھ عرصہ گزرا کہ اس نے آواز سنی، کوئی کہہ رہا ہے بھوکا ہوں، کھانا دے دو، ضرورت مند ہوں، تھوڑے پیسے دے دو۔ تو اس گھر کا جو مالک تھا جہاں یہ خاتون شادی ہو کر آئی تھی، وہ باہر گیا، اس نے کہا سنو، تمہیں جو روٹی لینی ہے یہ طباق رکھا ہے، جتنا چاہیے اس میں سے لے لو۔ جی جی اس نے دیکھا نیچے سے اوپر تک کہ یہ کون پاگل ہے، لیکن روٹیاں لے لی اور پھر کہا کچھ میں نے کیش پیسہ کہا تھا، ہاں وہ بھی میں دیتا ہوں۔ تو اس نے کیش پیسوں میں سے نکال کر ان کو دیا۔ جب وہ جانے لگا تو اس کی بیوی نے دیکھا، سوال کرنے والے کو دیکھا، وہ چلا گیا، یہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ خاتون جو تھی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ شوہر کو فکر ہو گئی، فوراً پانی وانی دعا تعویذ جو بھی ہوتا تھا اس کو ہوش میں لائے۔ تو کافی دیر تک وہ روتی رہی۔ شوہر نے پوچھا کیا بات ہو گئی؟ کہا بات یہ ہو گئی کہ جو ابھی روٹی مانگنے آیا تھا اور پیسے، ہاں اسے آپ نے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں، میں کہاں سے پہچانوں؟ کہا یہ وہی میرا شوہر تھا جس نے آپ کو بھگایا تھا اپنے دروازے۔ اللہ 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 اللہ، حرام کھاتے ہو، نکلو یہاں سے۔ وہی تھا، وہی تھا۔ اس خاتون کو بہت صدمہ ہوا کہ میرا سابقہ شوہر اپنی غلطی سے اس حال کو پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، تو شوہر نے بتایا کہ ہاں میں وہی فقیر ہوں جو تمہارے وہاں مانگتا آیا تھا۔ تمہارے شوہر نے مجھے دتکار کر بھگا دیا تھا، اس کو میں نے پہچان لیا تھا۔ مجھے ڈر ہوا اگر اس کو میں منع کروں گا تو اللہ اسی کی طرح دوبارہ مجھے لوگوں کے دروازوں پر لے جائے۔ تو یہ بات ہے، یہ کسی کے ذہن میں آتی ہے تو اچھی بات ہے۔ مجھے اللہ نے 1000 روپے دیے ہیں، ایک آدمی 10 روپے مانگ رہا ہے، 1000 میں 10 روپے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن تو آپ آگے پیچھے ہوتے، ہم آگے پیچھے ہوتے ہیں، تو یہ چیز منشاء الہی کے مطابق نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ فرماتے ہیں کہ اگر سائل تمہارے دروازے پر گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تب بھی اسے دو، بھگاؤ مت، کیوں تو گھوڑے پہ سوار ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا حال لوگوں کا ہو جاتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کون سا غلط کام کیا تھا، وہ ہر دم تو یہ سوچتے رہتے ہم نے غلط کیا کیا تھا، غلط کر کے بھی سوچتے رہتے ہیں کہ غلط کیا کیا تھا۔ اپنے آپ سے پوچھ لو تم نے صحیح کیا تھا۔ اسلام رحمت ہے، کیا ہے؟ رحمت، رافت ہے۔ کیا ہے؟ رافت، رحمت، کرم، دستگیری، پشت پناہی، وقت کی شرکت، وقت پہ کھڑے ہونا، یہ اسلامی تعلیم ہے۔ لیکن ہم نہ تو سنتے ہیں، نہ مانتے ہیں، نہ ہمارے علماء یہ سب بیان کرتے ہیں۔
جی جی ان کا تو جو ایک مشغلہ ہے اسی پہ لگے رہتے، 24-25 کرتے رہے، پوری امت کا حشر نشر ہو گیا، لیکن پیٹ کسی کا بھرا نہیں ہے ابھی تک۔ کہتے ہیں آپ کا جی لگ رہا ہے؟ جی 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 زبردستی نہ بیٹھے، میں آپ کے لیے آیا ہوں، جی 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 تو آپ کا جی لگ رہا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں جی جی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے مہربان رہا ہے اور ہمیشہ مہربان رہے گا، بے شک، کیونکہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر اس نے انصاف سے کام لیا تو کسی کو بچنا، بالکل بالکل حق ہے، وہ 99% اپنے بندوں پر رحم و کرم کرتا، معاف کرو معاف کرو معاف کرو معاف کرو، خود ہی کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت بأیدیکم ویعفو عن کثیر، سبحان اللہ، تم پر جو کچھ بلائیں مصیبتیں نازل ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی، جی 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 اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے یہ۔ اللہ تو بہت زیادہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بے شک بے شک، ایسا فرماتا ہے، تو ہم تو کرتے ہیں نا ایسا، ہم تو دیدہ دلیری کرتے ہیں۔ آپ نے مجھ سے سنا ہے یہ واقعہ، پھر سنا دیتا ہوں۔ جی 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 حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی تابعی جی تھے، جی 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 یا تبع تابعی تو لازم تھی، جی جی انہیں کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان لڑکا 20 22 24 سال کا، اکثر وہ نشے میں رہتا تھا اور جوئے کی لت پڑی تھی تو جا کے جوا کھیلتا تھا یا شراب کے نشے میں رہتا تھا۔ تو والدہ کہتی تھی کہ تمہیں خواجہ حسن کے محفل میں جانے کی توفیق نہیں ہوتی، کبھی جا کے وہاں بھی بیٹھو۔ تو ہنستا کہتا ماں میری وہ عمر نہیں ہے، جب تمہاری عمر میں آؤں گا تب جاؤں گا، ابھی تو میرا دن ہی میرا خواجہ حسن بصری ہے اور میری رات میری خواجہ حسن بصری۔ کیا بات ہے، واہ، ایسا جواب دیا۔ بعض بچے شوق ہوتے ہیں، سیدھے سوال کا بھی الٹا جواب دیتے ہیں۔ ماں تو بیچاری ماں ہوتی، ڈر کے چپ ہو گئی، لیکن گاہے بگاہے وہ کہتی رہی تم ذرا چلے جاؤ خواجہ سے۔ بولے کیوں بار بار کہتے خواجہ کے محفل میں جاؤ، خواجہ کے محفل میں جاؤ، سارے بھکاری بھوکے وہیں پڑے رہتے ہیں، اس میں جا کے میں بھی پڑھا رہا ہوں، تم جاؤ۔ بولے بیٹا بھکاری بھیکے نہیں رہتے، تم جا کے دیکھو۔ بولے امی ہاتھ جوڑ، مجھ سے یہ مت کہنا آئندہ۔ ماں چپ ہو گئی، کیا کر سکتے، آج بھی چپ ہو جاتی، جی 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 ماں خاموش ہو جاتی، اپنے بچوں کو بگڑتا دیکھتی ہیں تب بھی وہ اندر سے رلتی ہیں، بچوں سے بول نہیں پاتی کہ سدھر جا۔ تو 2-4 مہینے بعد اس کی کچھ طبیعت خراب ہوئی لڑکے کی، تو وہاں کے جو بڑے حکیم تھے ان کو دکھانے گئی والدہ لے کر کے۔ دیکھا انہوں نے، پوچھا یہ کون ہے آپ کا؟ کہا میرا یہ اکلوتا بیٹا، اکیلا ہے، کوئی نہیں، اس بڑھیا کا اس کے سوا۔ اللہ، لیکن آپ کو میں بتاؤں تو آپ پریشان ہو جاؤ۔ کیا ہے؟ اس کو پیٹ کا کینسر ہے۔ اللہ، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ فضلنی علی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو ہوش اڑ گئے اور حکیم نے کہا کہ یہ
جس اسٹیج پر چلا گیا ہے وہاں سے علاج اب ممکن نہیں، تو بہتر ہے گھر لے جا، خدمت کر، اللہ کی رضا پہ راضی رہو۔ اب وہ ماں تو اس کی جان پہلے ہی نکل گئی، اولاد سے پہلے وہ مر گئی سن کر کے کہ لڑکے کو یہ بیماری لاحق ہے جس میں جان کو پناہ نہیں۔ تو اس نے پوچھا ماں سے کیا کہا ڈاکٹر نے؟ کہا ڈاکٹر نے جو کہا میں تجھ سے بتا نہیں سکتا، تمہاری بیماری بہت۔ بولے مجھے بتاؤ نا کیا بیماری ہے؟ تو بتایا کہ تمہیں معدے کا کینسر ہے۔ اللہ، اور تم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو سن کے خاموش۔ رات میں ماں سے کہنے لگا خواجہ حسن کے پاس چلی جاؤ، تم تو بہت جاتی، ایک بار دعا کے لیے کہہ دو۔ تو وہ چلا گیا، ماں چلی گئی بڑھیا خواجہ حسن کے وہاں۔ سرکار بیٹھے تھے اور بھی لوگ جمع تھے، یہ بڑی بھی گئی، اپنے بیٹے کا حال اور عریضہ دونوں پیش کیا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں مکاشفہ کرتا ہوں، جی جی جی، پھر دیکھتا ہوں اس کے حق میں میرے رب کی کیا مرضی ہے۔ تو مکاشفہ کیا تو اس میں سے انہیں منع کیا گیا کہ آپ نہ دعا کریں گے نہ اس کی دوا کریں گے۔ آپ بڑی بھی کو کہہ دیجئے کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اللہ، قضاء و قدر کا فیصلہ ہے، قضاء الہی کا فیصلہ ہے کہ اب اس کو صحت یابی نہیں ملی، نہیں ہونی ہے۔ تو اس نے بیٹا دیکھ رہا تھا اپنے کھاٹ پہ پڑا ہوا، ماں کے آنے پر نظر تھی، قدموں کی آہٹ سنائی دی تو امید کا دیا روشن ہوا آنکھوں میں کہ شاید خواجہ حسن نے کوئی مہربانی کی ہو۔ لیکن جب ماں کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھا تو سمجھ گیا۔ جی جی، میں نے کہا بیٹا کچھ کہنے لائق نہیں؟ کہا میں سمجھ گیا ہوں، خواجہ حسن نے آپ کو منع کر دیا نا؟ کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا بیٹا علاج کے قابل نہیں ہے۔ تو کہا اچھا امی اب تو بات ختم ہو گئی، ایک سہارا تھا خواجہ حسن کا، یہ بھی ٹوٹ گیا، تو اب تو کوئی سہارا نہیں ہے نا۔ اب میرا وقت گنو کتنے دن کا ہے، جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں رسی ڈالنا، اور رسی ڈال کے کھینچنا اور لوگوں سے بتانا کہ یہ وہ نافرمان ہے جس نے خدا پروردگار کی اعلانیہ نافرمانی کی، اللہ بنی، شراب پی اور جوا کھیلا، اس کو سزا دی گئی۔ ماں تو ماں تھی نا، اس کا بیٹا چاہے چور اچکا ہو، اس کے دل میں تو اولاد کی محبت ہوتی۔ وہ گریو زاری کرنے لگی کہ میرے بچے میں تیرے لیے کیا کروں۔ آخر کو وہ فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا بچے کا۔ رات کے پچھلے پہر انتقال ہوا تو والدہ فجر کی نماز کے بعد انہوں نے گلے میں رسی ڈالی حسب وصیت، اور اس کو کھینچ کر کے دروازے پہ لائی اور رو رہی تھی گڑیا۔ دستک آواز آئی، کہا کون ہے؟ کہا میں ہوں خواجہ حسن۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، اللہ اللہ،
اللہ میں خواجہ حسن ہوں. خواجہ صاحب بڑی دیر ہو گئی, بڑی دیر ہو گئی, اور ہر مصیبت سے چھٹکارا پا گیا. آپ نے فرمایا دروازہ تو کھولو. بڑھیا نے دروازہ کھول دیا. آپ اندر تشریف لے گئے, گلے سے رسی نکالی, پیشانی کا بوسہ دیا. پیچھے جتنے علماء صالحین تھے سب آ کے بوسہ دیتے رہے. چہرہ اس کا نور سے سراب ہو گیا. تو مائی نے پوچھا بابا حسن کل شام تم اسی کے لیے گئی تھی نا؟ کہا تب اس کی دوستی اللہ سے نہیں ہوئی تھی. پھر اس نے جب توبہ کر لی اللہ سے دوستی ہوئی. اللہ نعرے تکبیر, نعرے رسالات, فیضان شب برات, فیضان شب برات. سبحان اللہ. اس نے کہا کہ توبہ کر لی اس نے, اللہ نے اس سے محبت کی. سبحان اللہ. خواجہ حسن کو خواب آیا ہے کہ اس جوان کے جنازے میں جو شریک ہوگا وہ جنتی ہوگا. واہ واہ واہ, اللہ اللہ, اتنا کریم ہے باپ. تو اللہ تعالیٰ تو حی و قیوم ہے, توانا اور غالب ہے, رحیم و کریم ہے, جواد و مہربان ہے. اس کے دروازے سے کبھی نہ نہیں ہوتا. کسی کو چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو وہ نہ نہیں کہتا. تو اس سے امید لگاؤ. یہ سب سننے سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے. اور اللہ کی محبت پیدا ہوئی اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ آپ کی بات چیت سے, آپ کے برتاؤ سے, آپ کے رویے سے, ہمارے طریقے سے لوگ ہمیں جانچیں گے. جب لوگ دوسروں کو ذلیل کریں گے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے وہاں ذلیل ہوں گے. جی 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 جی. تو یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ تو رحمان الرحیم ہے. خود ہی فرماتا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو خدا کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا کہ مجھے مت لے چلو. تمہیں یاد ہے نا ایک شخص نے اپنے بچوں سے کہا تھا جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو دفنانا نہیں, پھر جلا دینا. ٹھیک ہے, اور جو راکھ ہو گئی جلانے کی آدھی سمندر میں ڈال دینا, آدھی ہوا میں اڑا دینا, آدھی پہاڑوں پہ پھینک دینا. انہوں نے ویسا ہی کیا. لوگوں نے منع کیا, نہیں, انہوں نے ویسا ہی کیا. حکم الہی ہوا اس کو لاؤ, زندہ کر کے لاؤ. سارے ذرے اکٹھے کیے گئے, اس کا قالب بنا, روح پھونک کے زندہ ہو گیا. اب پوچھا بتا کیوں کہا تھا ایسا کہ مجھے جلا کے فنا کر دو, میری راکھ اڑا دو, پانی میں پھینک دو. تو رونے لگا. کہا تیرے ڈر سے کہا تھا, تجھ سے ڈر رہا تھا کہ میں تجھے نہیں ملوں گا تو سزا کیسے دے گا. اللہ میرے کرم نے تجھے امید نہیں بندھائی تھی, جا تو معاف ہے, تجھے ہم نے معاف کیا.
تو ایسا رب ایسا مولا کس کو ملتا ہے؟ پوچھ پوچھ کے معاف کرتا، پوچھ پوچھ کے معاف کرتا. کیا بات ہے، کیا دقت ہے، کیا پریشان مولا یہ ہے، چل جا ٹھیک معاف کرتا. اللہ ایسے اللہ سے محبت نہ ہو تو کس سے ہو؟ ایسے رب سے محبت نہ ہو تو پھر کس سے ہو؟ اللہ ہمیں ایمان کا اجالا عطا کر، آمین آمین ثم آمین. ہمارے چہروں پر ایمان کی روشنی لائے، اپنی برکتوں کا ظہور ہمارے گھروں میں کرے. اللہ ہمیں ہماری اہلیہ کو، گھر کے تمام بزرگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے. رب کریم سبھی کو دونوں جہان کی امانت و برکات میں شریک کرے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.